السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 133 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب، اور میرا چیپٹر ہے اللہ ہے۔ یہ میرا چیپٹر ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اللہ ہے۔ تم گھر سے مدرسے آتے ہو۔ بیک گراؤنڈ کے اندر اتنی آوازیں آ رہی ہیں۔ تم گھر سے مدرسے آتے ہو تو دور ہی سے سنتے ہو مدرسے میں سے آواز آ رہی ہے، اسی وقت سمجھ لیتے ہو افسوس دیر ہو گئی، اور لڑکے مجھ سے پہلے مدرسے میں پہنچ گئے، وہی بول رہے ہیں اور انہی کی آواز آ رہی ہے، اس کے سوا تمہارے دل میں کوئی اور خیال پیدا نہ ہوگا، اور تم کبھی یہ نہ سمجھو گے کہ مدرسے میں کوئی بولنے والا نہیں، یوں ہی آپ سے آپ آواز نکل رہی ہے۔ اور اوپر کرتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ہو یا تختی، قلم ہو یا دوات، کوئی بھی آپ سے آپ نہیں بنی، ضرور ان کو لوگوں نے بنایا ہے۔ چنانچہ کتاب کے لیے کسی نے کاغذ تیار کیا تو کسی نے سیاہی، کسی نے اسے لکھا تو کسی نے چھاپا، کسی نے اس کے تمام ورق میں نا پیج جو ہوتا ہے، ورقوں کو توڑ موڑ کر اکٹھا کیا اور سی دیا، تب جا کر کتاب بنی اور تمہارے پڑھنے کے لائق ہوئی۔ ایسے ہی تختی پڑھیے نے بنائی۔ کیا لکھا؟ بڑھئی لکھا ہوا یہاں پہ۔ ایسے ہی تختی بڑھئی نے بنائی، بڑھئی بولنا ہے، بڑھئی نے بنائی۔ قلم تم نے آپ تراشا یا استاد نے بنا دیا، دوات کمہار نے تیار کی۔ اچھا، ان چیزوں کو تم جانے تو اب یہ بتاؤ تمہارا مدرسہ کیوں کر بنا، تمہارا شہر کس طرح آباد ہوا، ریل بنی تو کیوں کر، تار برقی کا سلسلہ چلا تو کس طرح، کیا یہ سب چیزیں آپ سے آپ بن گئی، کسی نے ان کو بنایا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب میں تم یہی کہو گے کہ مدرسے انجمن حمایت اسلام لاہور نے بنایا، شہر کو راجہ یا بادشاہ یا زمیندار نے آباد کیا، ریل اور تار برقی سرکار نے بنائی، ان میں سے ایک چیز بھی آپ سے آپ نہیں بن گئی۔ جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے آپ نہیں بن گئی، کسی کاریگر کے بنا بنانے سے بنی ہے، تو پھر یہ آدمی اور حیوان، زمین اور آسمان کس طرح بنے، درخت کیوں کر اگے، پہاڑ کہاں سے آئے، سورج، چاند اور ستارے روشن ہوئے تو کس طرح، کیا یہ سب آپ سے آپ بن گئے؟ دیکھنا یہ سبق بہت معتبر ہے۔ کیا کسی آدمی نے انہیں بنایا؟ کیا کسی درخت، پہاڑ یا دریا کی کاریگری ہے، یا سورج، چاند، ستاروں کی؟ نہیں، یہ چیزیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں بنائی ہیں، اور جس طرح پہلی چیزیں آپ سے آپ نہیں بن گئی، اسی طرح ان کا بھی بنانے والا بھی کوئی ہے، جس کی طاقت، جس کی صنعت، جس کی حکمت، جس کی حس، جس کی سمجھ سب سے بڑھ کر ہے، وہی خدا ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ یہ سن کر تم دل میں کہتے ہوگے کہ اللہ کی شکل و صورت کیسی ہے، کہاں رہتا ہے؟ یہ سوال ایسے ہی ہیں کہ ابھی تم ان کا جواب بخوبی نہ سمجھ سکو گے، لیکن پھر بھی اتنا یاد رکھو کہ نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ صورت، نہ ہمارا تمہاری طرح اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں،
نہ وہ کسی چیز کی طرح ہے کہ تمہیں نظر آ سکے، نہ وہ کہیں کسی خاص مقام میں رہتا ہے کہ ہم تمہیں اس کا پتہ بتائیں۔ اس نے سب چیزوں کو بنایا، اس کی خبر رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کی حاجت سمجھتا ہے، اور ادھر مول ڈالتے ہیں، اس کو پورا کرتا ہے۔ سب جگہ موجود ہے مگر اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تمہارے چاروں طرف ہر جگہ ہوا بھری ہوئی ہے مگر تمہیں اس کی کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی۔ اگرچہ خدائے تعالیٰ ہوا کی طرح نہیں ہے مگر پھر بھی تم خیال کر سکتے ہو کہ جس طرح ہوا زمین کے ارد گرد آس پاس کچھ دور تک ہر جگہ موجود ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، خدائے تعالیٰ بھی زمین و آسمان ہر جگہ موجود ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں۔ اس امر کے سمجھانے کے لیے ایک حکایت بھی لکھی جاتی ہے، امید ہے کہ اسے سن کر یہ بات آسان سے تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ حکایت: ایک شخص نے کسی فقیر سے پوچھا، تو کہتا ہے خدا سب جگہ موجود ہے، میں تو کہیں نہیں دیکھتا، دیکھا کہاں ہے؟ فقیر نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، وہ درد کے مارے بے قرار ہو گیا اور شہر کے قاضی کے پاس جانا لش کی۔ قاضی نے فقیر کو بلوا کر پوچھا، تم نے اسے جواب تو دیا نہیں؟ اور الٹا لیتے ہیں، شاید اوپر کر لیتے ہیں، آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، دیا نہیں، الٹا ڈھیلا کیوں مارا؟ فقیر صاحب نے کہا، یہی اس کے سوال کا جواب ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیوں کر؟ فقیر صاحب نے فرمایا، یہ کہتا ہے اس کے سر میں درد ہے، میں تو دیکھتا نہیں، یہ مجھے اپنے سر کا درد دکھا دے کہ کہاں ہے، جب یہ ایسی معمولی چیز دکھا دے گا تو میں بھی اسے خدا دکھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا درد کی طرح تو نہیں، مگر جسے درد کی کوئی صورت نہیں ہوتی وہ سارے بدن کو بے قرار کر دیتا ہے، اسی طرح خدائے تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہوتی اور وہ ہر ایک جگہ موجود ہے، اور جو کچھ کہیں ہوتا ہے اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو میرا سبق یہیں تک رہے گا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتا اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔